السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اولاد ہوئی، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پہ شاک گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ شریف ہے، اور اس زمانے میں وہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور پانی دے کر جب آپ جانے لگے تو بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روک کر پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ اور جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی، اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر واپس وادی میں آ گئی، پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پہ چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے، اور جب 7ویں چکر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے بچے کے پاس واپس آئی تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور اس فرشتے نے کہا کہ اے حاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے، جسے اس بچے اور اس کے باپ کو تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر بی حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ لگاتار 3 دن یہ خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بے فکر ہو کے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ پھر دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام کرنے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری ایک لوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی حاجرہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ تو یہاں شیطان کا ارادہ ناکام ہو گیا،
تو پھر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، اسماعیل تیری ایک لوتی اولاد ہے اور انہی سے آپ کی نسل ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ حتیٰ کہ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھڑکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی بھی ساتھ لے گئے تھے اور چھری بھی۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو اللہ کے حکم پر ہوا تھا، اور آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، علمان اور رضوان بھی دیکھ رہے ہیں، اور حوریں بھی دیکھ رہی تھیں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ، آج قیامت آنے والی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم کہتے تھے نا کہ انسان کو خلیفہ بنا رہے ہو، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دیگا مشتی کرے گا۔ اب آج میرے بندے کی ادا بھی دیکھو اور فرما برداری بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیٹایا اور رسی سے جکڑ دیا اور ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، اور جب آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لیٹایا اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی۔ اچانک اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میری رسیاں کھول دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ جو کرنا ہے وہ کیجیے، اب کیا کہہ رہے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کل لکھا جائے گا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونے کو تیار نہیں تھا، اس لیے میری رسیاں کھول دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رسی کھولی اور ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، پھر چھری کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیا اور پوری قوت سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلا دیا، لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ پھر سے پورا زور لگاتے ہیں، لیکن چھری چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پھر آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے۔ عرش پر فرشتے خاموش زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، جاؤ جنت سے مینڈا لے آؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل پڑی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا، پورا ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جلدی سے اپنی پٹی کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا بیٹا نہیں، مینڈا تھا، اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر فوراً ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس ہی جبریل علیہ السلام بھی کھڑے تھے، تو جبریل نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، واقع تو نے پورا کام کر دیا، واقع تو نے خواب کو پورا کر دیا، ہم نے اس کے بدلے ایک دمبا رکھ دیا تھا اور آگے آنے والوں کے لیے یہ سنت رکھ دیا۔